بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقى لنا صدیق آج سے حسن کمال محمد است فاروق دل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور علیہ السلام کے دربار گوربار کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے عزیزان محتشم، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کا قرآن اور حدیث کے ساتھ ثبوت۔ تو آج انشاءاللہ قرآن، حدیث اور ائمہ مجتہدین کے اقوال اور غیروں کی دلیلوں سے انشاءاللہ واضح کریں گے کہ قرآن سے بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھنا ثابت ہے، یہ حضور کے فرمان سے صحابہ کے جو اعمال ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کے افعال ہیں، ان سے یہ طریقہ ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح ہمارے امام ان کا یہ طریقہ رہا ہے، اور اسی طرح جو ہم نے دلیلیں پیش کرنی ہے وہ انشاءاللہ غیروں کی کتابوں سے پیش کریں گے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا ثابت ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید نارد کتاب میں سے آیت کا کچھ حصہ ذکر کیا۔ رب ذوالجلال اس کے اندر فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول، کہ تم حضور علیہ السلام کو ایسے نہ پکارو جس طرح تم آپس کے اندر کسی کو پکارتے ہو، کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم اپنے بعض کو پکارتے ہو، میرے محبوب علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارو۔ کیوں؟ اس لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی شان نرالی ہے، ایسی شان یہ تمہاری نہیں، یہ شان جو میں نے عطا کی ہے یہ میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ اب یہ ایسے مبارکہ ہے، یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے احسن البیان، تفسیر احسن البیان، یہ ہماری لکھی ہوئی نہیں ہے، مکتبہ بھی انہیں کا، تفسیر بھی انہیں کی، یہ چھپی ہوئی جو ہے وہ انہیں کے علاقے کے اندر سعودیہ کی چھپی ہوئی ہے، ہمارا مکتبہ بھی نہیں ہے، تفسیر بھی ہماری نہیں ہے، قرآن ہمارا ہے۔ قرآن کس کا ہے؟ قرآن ہمارا ہے، تفسیر ان کی ہے، زبان ہماری ہے، لکھنے والے وہ ہے۔ تو یہ کیا لکھتے ہیں تفسیر احسن البیان کے اندر؟ یہ لکھتا ہے، یہ 18واں پارہ ہے، سورۃ النور ہے، اس کی آیت نمبر 63 ہے۔ اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ یہ کہتا ہے، اس کا حاشیہ نمبر جو ہے وہ 2 کے اندر کہتا ہے کہ اس کے ایک معنی تو یہ ہے جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، رسول اللہ کو اس طرح مت پکارو۔ کس کو اس طرح مت پکارو؟ حضور علیہ السلام کو اس طرح مت پکارو۔ کس طرح؟ آگے اس نے لکھا کہ جس طرح اپنے دوسرے کو نام لیتے ہو اس طرح نام لے کر نہ پکارو۔
کیا کہہ کر پکارنا ہے؟ یہ آخر البیان والے لکھتے ہیں، کہتا ہے کہ یا محمد، یہ آپ نے نہیں کہنا۔ کیا نہیں کہنا؟ یا محمد کہہ کے حضور کو نہیں پکارنا۔ کیا کہہ کے پکارنا ہے؟ کہتا ہے کہ بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا ہے۔ کیا کہہ کر پکارنا ہے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ یہ تفسیر ان کی ہے، حوالہ ہمارا ہے۔ تو یہ ایک تفسیر ہوگی۔ تو اسی طرح یہ انہی کی تفسیر ہے، اور یہ میرے ہاتھ کے اندر تفسیر ہے اشرف علی تھانوی کی۔ کس کی تفسیر ہے؟ قرآن مجید کا ترجمہ کیا اشرف علی تھانوی نے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر یہ قرآن پاک موجود ہے۔ اس نے یہ ایت مبارکہ کا جو مطلب سمجھا وہ کیا سمجھا؟ اب یہ کیا کہتا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اس طرح مت پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، یعنی یا محمد کہہ کر حضور کو نہ پکارو۔ کیوں؟ اس کے ساتھ حضور کی تعظیم نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کر نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، زید ابراہیم، او زید، او احمد، او بکر۔ یہ ہے نام لے کر پکارنا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو یا محمد کیا کرنا پکارو۔ کیوں؟ حضور کی بے ادبی ہے۔ کیا کہہ کر پکارنا ہے؟ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو یہ الفاظ کے ساتھ پکارو جیسے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ کہہ کر پکارو۔ یہ کہتا ہے کہ سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العزت نے قرآن کے اندر جو ذکر کیا وہ ساروں کا نام لے کر ذکر کیا، سارے انبیاء کا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی تو رب العزت نے آپ کا نام نہیں لیا بلکہ آپ کے اوصاف ذکر کر کے رب العزت نے یہی فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ یہ رب العزت نے یا رسول اللہ کے بعد بولے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یہ والے الفاظ بولے۔ کہتے ہیں کہ میرے رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر جب حضور کی باری آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری کے اندر رب ذوالجلال نے حضور کا نام ذکر نہیں کیا پورا قرآن کے اندر۔ وما محمد الا رسول، رب نے یہی فرمایا کہ محمد نہیں ہے مگر رسول ہے رب کے۔ محمد الرسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہے۔ جو نام ذکر کیا اس کے ساتھ وصف ضرور کیا، ذکر کیا۔ اب رب العزت نے باقاعدہ نام نہیں لیا کہ اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے کون ایسے یہ وہ، لیکن نام ذکر نہیں کیا۔ جب بھی کوئی چیز ذکر کرنی ہوتی تو رب العزت حضور کے وصف بیان فرماتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جب دوسرے انبیاء تھے ان کا نام قرآن کے اندر ذکر کیے گئے، جب میرے محبوب کی باری گئی کہتا ہے کہ پھر رب العزت نے اوصاف کو ذکر فرمایا۔ وہ اوصاف کیا کہتے ہیں؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ کہہ کر پکارو۔ اور آگے لکھتا ہے کہ وہ جو میں نے تفسیر پیش کی ہے اس کے اندر اس نے ڈنڈی مار دیا، جو آپ کو بیان میں نے جو آپ کو پیش کیا اس نے براکٹ کے اندر لکھا ہے کہ یہ حضور کی حیات کے ساتھ خاص ہے، حضور کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، اب نہیں ہے۔ اب یہ اشرف علی تھانوی کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے حضور کے زمانے کے اندر بھی تھا، حضور کے زمانے کے بعد حضور وصال فرما دے اب بھی یہی قانون لاگو ہوگا کہ حضور کا نام لے کر نہیں پکارنا بلکہ کیا کہہ کر پکارنا ہے؟ کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے۔ کہتے جی الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کہاں پہ لکھا ہے؟ میں نے کہا چلو سلام کے ساتھ آپ کو چیڑ نہیں ہے، سلام کے ساتھ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سلام کو بھی مانتے ہو، سلام کو بھی مانتے ہو، جس الفاظ کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ بزرگ ہے وہ حرف ہے ندا کا۔ کون سا حرف ہے؟ ندا کا، مخاطب کر کے بولنا، اے فلاں، اے فلاں۔ یہ جو اے ہے نا، اے، اس کے ساتھ ان کو چڑھ ہے، اس کے ساتھ ان کو بغض ہے۔ اب یہ ہمارے تفسیر نہیں ہے، ہمارا ترجمہ نہیں ہے، یہ انہی کا ترجمہ ہے، لکھنے والے اشرف علی تھانوی صاحب، اور یہ مکتبہ بھی انہی کا ہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں
کہتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی حیات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ حضور وصال فرما گئے اب بھی یہی قانون لاگو ہوگا کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، کہ اب جب جو بندہ حضور کو مخاطب کرنا چاہے گا، حضور کو بلانا چاہے گا، پکارنا چاہے گا یا آپ کا نام لینا چاہے گا تو پھر وہ بندہ یا محمد نہ کہے بلکہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہے۔ اسی طرح میرے ہاتھ کے اندر دوسرے نمبر پہ ان کی تفسیر ہے واضح البیان۔ یہ ان کی تفسیر واضح البیان یہ میرے پاس کہاں سے آئی؟ یہ ہمارے ہی ختم تھا۔ یہ کیسی ہماری عوام ہے؟ ہمارے ختم ہو، ہمارے ختموں کے اندر آ کر اپنی تفسیریں بانٹ رہے ہیں فی سبیل اللہ۔ یہ عوام پڑھے گی، وہ گمراہ ہوگی، ہمارے رستے کے اندر آئے گی، لیکن ہم عوام جو ہے وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ انہی کی کتاب ہے جو یہ ساتھ والے محلے کے اندر ختم کے اندر یہ کتاب تقسیم ہوئی تھی۔ یہ وہی واضح بیان ہے۔ اس کے لکھنے والے ترجمۃ القرآن حکیم الہند مولانا محمد جونا گڑی، یہ انہی کا مولوی ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یہ مکتبہ بھی انہی کا ہے، ترجمہ لکھنے والا بھی انہی کا، لیکن قرآن ہمارا ہے، بات ہماری ہے، زبان میری ہے۔ یہ جو بیان کرنے والا ہو یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے۔ اس کے اندر اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا، کہتے ہیں لوگ حضور علیہ السلام کو بلاتے تو آپ کے نام یا کنیت کے ساتھ یا ابو القاسم یا محمد یہ کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ کہتا ہے جب یہ کہہ کر پکارتے رب ذوالجلال نے یہ برداشت نہ کیا کہ میرے محبوب ہوں، میرے عزت والے محبوب ہوں، میرے امتی ہو، میرے بندے جو ہے، میرے محبوب کی امت اپنے محبوب کو ایسے بلائے، نہیں، یہ تو برداشت ہی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن اتار دیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو یا کسی کا کنیت کہہ کر بلاتے ہو یا اس کا نام لے کر پکارتے ہو، رب نے فرمایا نام لے کر نہیں پکارنا۔ یہ جونا گڑی کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام جو آپ کے نام مبارک کو لے کر پکارتا ہے، کہتا ہے یہ الفاظ بے ادبی کے ہیں۔ کیا الفاظ ہے؟ بے ادبی کے الفاظ۔ سورہ نور 18واں پارہ، سورہ نور کی آیت نمبر 63، یہ اسی کے اندر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی سے منع فرمایا ہے۔ کس گستاخی سے؟ یا محمد یا ابو القاسم، اس گستاخی سے رب ذوالجلال نے منع فرمایا۔ کیا کہنا ہے؟ کہتا ہے کہ بلکہ یہ کہا کرو کہ اب دیکھو یہ مجھے نہیں مار گیا، میں کہتا ہوں نا اصل ان کو چہرے سلام کے ساتھ بھی نہیں ہے، سلام کے ساتھ بھی نہیں ہے، کس چیز کے ساتھ چہرہ ہے؟ یا کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یا کے ساتھ۔ یہ ڈنڈی مار گیا، اس نے کہا پڑھ کے لکھو، اے بندے پکارو نبی اللہ رسول اللہ، اب یہاں پہ ڈنڈی مار گیا، یا کو کھا گیا یہاں پہ بھی۔ اب کیسے ان کا دین ہے کہ یا جو ہے ان کو کیسے برداشت نہیں ہوتی۔ چلو یہ تو انہی کی کتابیں، یہ آج کل پہ ہے، انشاءاللہ میں حضور کے صحابی سے بھی جو ہے وہ بات ذکر کروں گا کہ حضور کے صحابی نے کیا مراد لیا اس ایت مبارکہ سے۔ چلو یہاں پہ یہی کر دیتے ہیں، بلکہ یہ کرو یا نبی اللہ یا رسول اللہ یہ کہہ کر پکارو۔ یہ جونا گڑی یہ کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد میرے ہاتھ کے اندر یہ کتاب ہونی کی مولانا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن نور اللہ مرکزہ، اسی کی تفسیر ہے، وہ لکھتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فوائد موضوع الفرقان سورہ بقرہ سورۃ النساء شیخ الہند، فوائد شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، یہ انہی کے مولوی ہے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہتے ہیں نیز مخاطبات میں حضور کے ادب و عظمت کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ جب خطاب کرنا ہے، حضور کو پکارنا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں یہ کرنا ہے کہ حضور کے ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے، تعظیم کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ عام لوگوں کی طرح نہ پکارو۔ کیسے نہ پکارو؟ یا محمد وغیرہ کیا کرنا، مخاطب نہ کرو، یعنی یا محمد کہہ کر نہ پکارو۔ کیا کہہ کر پکارنا ہے؟
کہتا ہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ، ان الفاظ کے ساتھ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پکارو. کس الفاظ کے ساتھ؟ یا نبی اللہ یا رسول اللہ. اب یہ انہی کی تفسیریں چل رہی ہیں، انشاءاللہ انہی کی کتابوں سے بھی حوالہ دوں گا اگر ٹائم نے ساتھ دیا تو. اسی طرح میرے ہاتھ کے اندر یہ تفسیر عثمانی ہے، یہ لکھنے والا شبیر احمد عثمانی، یہ وہی انہی کی کتاب، انہی سے میرے پہلے کو حوالہ پیش کر دیا. اور اسی طرح میرے ہاتھ کے اندر یہ تفسیر جلالین ہے جو ہمارے مدرسوں کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے، انہی کے مدرسوں کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں حضرت امام جلال الدین رحمہ اللہ تعالی آپ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا بأن تقولوا، یہ ہرگز نہ کہو یا محمد ہرگز نہ کہو. کیوں نہ کہو؟ کیونکہ اس کے اندر بے ادبی ہے، اس کے اندر حضور کی تعظیم نہیں ہے. کیوں؟ رب خود فرماتا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ حضور علیہ السلام کی عزت بھی کرو، ان کی تعظیم کرو. اب کہتے ہیں کہ بل کیا کہنا ہے؟ بل قولوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ. کیا کہنا ہے؟ یا نبی اللہ یا رسول اللہ. یہ کہتے ہیں حضرت امام جلال الدین رحمہ اللہ تعالی. اور نیچے تشریح کے اندر یہ آپ کو بات بتا دو، تفسیر ہماری ہے، لکھنے والے ہمارے ہیں، مکتبہ دوسروں کا ہے. پہلے تو ڈنڈی مار جاتے ہیں. میرے پاس ایک کتاب ہے الادب المفرد، امام بخاری کی کتاب ہے. کن کی کتاب ہے؟ امام بخاری کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پاؤں سن ہو گیا، جس کو آج کل کہتے ہیں فالج ہو گیا. کیا ہو گیا؟ فالج ہو گیا. ایک ساتھ کام نہیں کر رہی تھی، چل نہیں سکتے تھے. تو کسی نے کہا کہ جو آپ کو پسندیدہ چیز ہے نا اس کو پکارو. کیا کہا؟ جو پسندیدہ چیز ہے اسے پکارو. اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں حکیم جلدی آ جا مجھے شفا دے دے، فلاں ڈاکٹر جلدی آ جا مجھے شفا دے دے. نہیں، کیا کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے یہی نعرہ لگایا تھا یا محمد یا محمد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ نعرہ لگایا تو روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ جس وقت آپ نے یہ نعرہ لگایا اس نعرے کی برکت سے رب ذوالجلال نے آپ کا جو پاؤں سن ہو گیا تھا اسی وقت درست ہو گیا تھا. اب اس الادب المفرد کے اندر جو یا ہے یا کتاب ہماری ہے، لکھنے والے ہمارے ہیں، امام بخاری ہے، لیکن انہوں نے یا ادھر سے بھی حاصل کر لیا. انہوں نے مکتبہ انہی کا ہے. جو لکھنے والے ہیں گڑبڑ وہی کر جاتے ہیں. کیوں؟ مکتبہ انہی کا جاتا ہے تو انہوں نے یا کو بھی کہا دیا. میں کہتا ہوں الصلاۃ کے ساتھ بھی چل نہیں ہے، سلام کے ساتھ بھی ان کو کوئی بغض نہیں ہے. کس کے ساتھ بغض ہے؟ یا کے ساتھ، ایوہا کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ حرف ندا کے ساتھ. ان کو چڑھ ہے کہ یہ کیوں پڑھتے ہو، یہ کیا سے کہاں سے ثابت ہے؟ میں کہتا ہوں یہ کئی محدثین سے ثابت ہے، مفسرین سے ثابت ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا. اور اسی طرح نیچے انہوں نے کہا کہ کیا کہنا؟ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا امام المرسلین یا رسول رب العالمین یا خاتم النبیین، یہ کہہ کر آپ کو پکارنا ہے. اسی طرح میرے ہاتھ کے اندر یہ تفسیر ساوی ہے، اس کے سورہ نور پارہ نمبر 18 آیت نمبر سورہ نور کی 63، اور اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے بھی وہی لکھا جو اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کو نام لے کر نہیں پکارنا، یا محمد یا ابو القاسم کہہ کر نہیں پکارنا. کیا کہہ کر پکارنا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا امام المرسلین یا رسول رب العالمین یا خاتم النبیین وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ اور الفاظ کے ساتھ حضور کے اوصاف کے ساتھ حضور کو پکارنا ہے. کہتے ہیں یہ الفاظ پکارنا کیا حضور کے زمانے کے ساتھ خاص تھے؟ تو حضرت امام صادق
رحمہ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ حضور کے زمانے کے ساتھ بھی خاص تھے، جب حضور کا وصال ہو گیا بعد میں یہ نہیں جو مرضی کہتے پھرو، بعد میں بھی یہی اوصاف ساتھ لگانے پڑیں گے، حضور کا نام لے کر نہیں پکارنا۔ اسی طرح میرے ہاتھ کے اندر یہ تفسیر رازی ہے، حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے بھی اسی آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں لا تنادوہ کما ینادی بعضکم بعضا، ایسے نہ پکارو جس طرح تم آپس کے اندر ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کیسے پکارو؟ یا محمد کیا کرنا پکارو، کیا کرنا ہے؟ ولیکن قولوا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، یا محمد نہیں کہنا، یا رسول اللہ کہنا ہے، یا نبی اللہ کہنا ہے۔ اب یہ بات جو ہے میرے محبوب کے روزے کے پاس کی نہیں ہو رہی۔ بعض کوئی طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ یہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنا ہے اور حضور کے روزے کے پاس بیٹھ کر پڑھو، دور سے نہیں پڑھ سکتے۔ دور سے پڑھنا ہے تو پھر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ علی رسول اللہ، علیکہ جو کا ہے نا کا، یہ بھی ہضم کر جاتے ہیں، یا جو ہے یہ بھی ہضم کر جاتے ہیں، علی رسول اللہ یہ پڑھو۔ میں کہتا ہوں کسی محدث سے کسی مفسر نے یہ کہا ہو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو یا صحابہ نے کہا ہو کہ یہ حضور کے وزار کے پاس کی بات ہے یا حضور کے زمانے حیات کی بات ہے، کسی نے نہیں کہا۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا ہے۔ اسی طرح میرے ہاتھ کے اندر یہ کتاب ہے تفسیر مظہری، اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام آپ کو کیسے پکارنا چاہیے۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ان کو ہم بھی مانتے ہیں دوسرے بھی مانتے ہیں، ان کے امام وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور علیہ السلام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ قال كانوا يقولون یا محمد یا ابو القاسم، آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح نہ کہو جس طرح دوسرے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یا محمد کیا کر یا ابو القاسم کیا کر، یہ حضور کو نہ پکارو۔ کیا کہنا ہے؟ بلکہ یہ کیا کر پکارو، پکارو یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے۔ یہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی آپ نے لکھا۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر تفسیر ابن کثیر ہے، یہ دوسروں کے امام بڑا اپنا امام مانتے ہیں، بہت بڑا امام مانتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ بھی اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حضرت ابن عباس کی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو یا محمد اور یا ابو القاسم کہہ کر نہ بلاؤ۔ کیوں؟ اس کے اندر حضور علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم نہیں ہے، اس کے اندر حضور کا ادب نہیں ہے، حضور کی عزت نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا کر پکارنا ہے؟ کہتے ہیں یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کرو۔ کیا کہہ کر مخاطب کرنا ہے؟ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کرنا ہے۔ یہ تھے تفسیریں۔ اور اسی طرح میرے ہاتھ کے اندر یہ تفسیر کبیر ہے، حضرت امام فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی جلد نمبر 7 ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا کہاں سے ثابت ہے۔ یہ میں نے موضوع کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا، میرے پاس ایک بندہ آیا سوال لے کر، خاص سنی سوال کسی اور کا لے کے آیا تھا، کہتے ہیں جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا کہاں سے ثابت ہے، کوئی دکھا دو۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ ہم اپنی کتابوں سے نہیں تمہاری کتابوں سے دکھائیں گے، تمہارے باپوں دادوں کی کتابوں سے دکھائیں گے کہ تمہارے باپ دادا نے لکھا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر تفسیر کبیر ہے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب انتقال ہونے لگا اس سے پہلے کچھ وصیت فرمائی اور کہا کہ جو حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جا کے اذن طلب کرو کہ حضور کی بارگاہ کے اندر جانا ہے، حضور کی بارگاہ کے اندر جب میرا انتقال ہو جائے آپ نے یہ کرنا ہے، میری میت کو اٹھانا ہے، جنازہ پڑھ لینا ہے، جنازہ پڑھ کے میری میت کو حضور کے روضے کے سامنے دروازے کے پاس رکھ دینا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ یہ لکھتے ہیں کہنا ونودی السلام علیکہ یا رسول اللہ، کیا کہنا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ ندا کرنی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔
کیا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. جب یہ کہنا اور کہ جب یہ کہہ کے عرض کرنا یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام، آپ کا محبوب آپ کی بارگاہ کے اندر آ چکا ہے، اگر دروازہ کھول جائے تو مجھے وہیں پہ دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھولے مجھے بقیع کے اندر جو ہے وہ دفن کر دینا. جب یہ ندا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ کے مٹی ہو گئے، حضور جواب نہیں دے سکتے، حضور یہ نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں کہ حضور کیسے جواب نہیں دے سکتے؟ یہ حضور علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کو جب سلام کیا گیا، عرض پیش کی گئی تو میرے محبوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو. یہ کسی بندے نے آواز نہیں دی، یہ میرے محبوب علیہ السلام آپ کے روزے انور سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو. یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو میرے محبوب کے پہلو کے اندر سلا دو، کیوں؟ میرے محبوب علیہ السلام اپنے یار کا انتظار کر رہے ہیں. اسی طرح میرے ہاتھ کے اندر یہ خطا سے کبرا ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی آپ نے بھی اسی روایت کو ذکر کیا. اور اسی طرح میرے ہاتھ کے اندر یہ سیرت ابن حشام ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، جب عورتوں کو یعنی بات کر رہی تھی عورتوں کے ساتھ، حضور کے اوصاف بیان کر رہی تھی کہ کیا کہہ کر بتا رہی تھی؟ یا خاتم الرسل المبارک ضوءہ، یا خاتم الرسل. حضرت فاطمہ الزہرا کیا ان سے بڑھ کر تم بڑے محدث ہو؟ ان سے بڑھ کر بڑے مجتہد ہو؟ حضرت فاطمہ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام میرے والد محترم ان کا انتقال ہو چکا ہے، یا کیا کر نہیں پکارنا؟ حضرت فاطمہ کو پتہ تھا میرے محبوب تو بظاہر دنیا سے پردہ کر گئے، دار آخرت کی طرف روانہ ہو گئے، رب کی ملاقات کو پسند کر لیا. آپ کو پتہ تھا، لیکن آپ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام آپ ہر ایک بندے کی آواز کو سماعت بھی فرماتے ہیں، جو بندہ سلام کرتا ہے ان کے سلام کا جواب بھی جو ہے وہ لٹاتے ہیں. یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عقیدہ ہے. اور اسی طرح میرے ہاتھ کے اندر یہ غیروں کا پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کے امام اپنا امام مانتے ہیں. میں کہتا ہوں امام تو مانتے ہو، پھر اس چیز کے اوپر عمل تو کرو. یہ میرے ہاتھ کے اندر کلیات امدادیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 61 ہے. اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام ایک وظیفہ بتایا انہوں نے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی. ٹائم مجھے بتا دینا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی آپ نے حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے کا ایک وظیفہ بتایا. حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے کا کیا بتایا؟ وظیفہ بتایا. کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد پوری پاکی سے نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر ادب سے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے خدا کی درگاہ میں جمال مبارک حضور علیہ السلام کی زیارت حاصل ہونے کی دعا کرے اور دل کو تمام خیالات سے خالی کرے. حضور علیہ السلام کی صورت کا سفید شفاف کپڑے سبز پگڑی اور منور چہرے کے ساتھ تصور کرے اور کیا کہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیا کہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ ہمارے بھی امام ہیں، ان کے بڑے امام ہیں، اپنا پیر مانتے ہیں، اپنا مرشد مانتے ہیں. میں کہتا ہوں تمہارا مرشد کہہ رہا ہے. یہ مرشد یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور کے روضے کے پاس بیٹھ کے جب زیارت کرنی تو یہ کہہ دو، نہیں. آپ فرماتے جہاں مرضی بیٹھ کے بات کرو، جہاں مرضی بیٹھ کے تم حضور کی زیارت کے مستحق بن گئے. یہ وظیفہ پڑھو، حضور علیہ السلام کرم فرما دیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس کی ضرب لگانی ہے دائیں موڑے کی طرف، اس کی ضرب لگانی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آگے فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. اس کی ضرب لگانی ہے بائیں طرف. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی ضرب دائیں طرف.
یا نبی اللہ کی طرف بائیں طرف کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کی طرف دل پر لگائے. کہاں پر لگائے؟ دل پر لگائے. یہ ہمارا ایمان ہے. تمہارے تو مرشد ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر اگر زیارت کرنی ہو تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جب تک نہیں پڑھو گے حضور کی زیارت نہیں ہو سکتی. تم دعویٰ نہیں کر سکتے ہم نے حضور کی زیارت کی ہے، تم دعویٰ نہیں کر سکتے ہم حضور کی زیارت کریں گے، لیکن بغیر یا کے کریں گے، بغیر کاف کے کریں گے، بغیر ایھا کے کریں گے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر دل کے اندر بغض ہوگا پھر حضور علیہ السلام کبھی بھی کرم نہیں فرمائیں گے. اسی طرح اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 84 کے اوپر انہوں نے لکھا، کہتے ہیں کہ جو نظم ہوتی ہے یا رسول اللہ کی اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، یا رسول اللہ کی نظمیں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح ایک اور جگہ پہ بھی اس میں کہا حضرت امداد المحضر مکی نے کلیات امدادی اس کے صفحہ نمبر 84 کے اوپر کہتے ہیں مشاہدہ نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ خبر پہنچی ہے مثلا ملائکہ کا درود حضور علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے. ملائکہ جو ہے جو دور سے بندہ درود السلام پڑھتا ہے ملائکہ پہنچا دیتے ہیں. اب یہاں پر یہ لکھتے ہیں جو بندہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ دور سے پڑھتا ہے ملائکہ درود پاک حضور کی بارگاہ کے اندر پہنچا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں چلو یہ نہ مانو کہ ہمارا درود حضور نہیں سن رہا ہے، چلو یہ تو مانتے ہو کہ فرشتے ہمارا درود لے کر حضور کی بارگاہ کے اندر چلے جاتے ہیں. میں کرو چلو یہ مان کر درود السلام پڑھ لیا کرو. کیوں تمہارے امام خود لکھ رہے ہیں کہ اس عقیدے کے ساتھ پڑھو کہ تمہارا درود فرشتے جو ہے وہ حضور کی بارگاہ کے اندر پہنچاتے ہیں. پھر یہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آج ہم نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں ہمارے حضرات میں خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں جب صلاۃ والسلام کی باری آتی ہے، حالانکہ نہیں اسی آواز کے ساتھ پڑھا کرو. کوئی چیزیں کریں کسی سے کوئی ڈر نہیں. اگر ڈر رکھنا ہے تو قبر کے اندر ڈر رکھنے والے وہ نہیں جائے گا، قبر کے اندر حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے. اسی طرح انہوں نے نظم لکھی، نظم بھی انہوں نے یا رسول اللہ کی لکھی. جو کہتے ہیں یا رسول اللہ جو نظم ہے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. حضرت امداد اللہ محضر مکی رحمہ اللہ تعالی آپ نے ایک نظم نہیں لکھی، کئی نظمیں لکھی، نعتیں لکھی جو یا رسول اللہ ان کے ساتھ پکارا جا رہا ہے میرے محبوب علیہ السلام کو. اور اسی طرح ٹائم جو ہے وہ میرے خیال میں مکمل ہونے والا ہے. میرے ہاتھ کے اندر میں نے کہا تھا نا حضور کے صحابہ کی بات دور کی بات کروں گا. یہ میرے ہاتھ کے اندر تفسیر ابن عباس ہے، اس کے لکھنے والے حضور کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے صحابی. آپ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. آپ فرماتے ہیں کہ لا تدعوا الرسول باسمہ یا محمد، حضور علیہ السلام کو نام لے کر نہ پکارو. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نام لے کر نہ پکارو، کیوں اس کے اندر تعظیم نہیں ہے، توقیر نہیں ہے، ادب نہیں ہے، بلکہ بے ادبی ہے. بلکہ کیا کرنا وقولوا لہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ. میرے محبوب علیہ السلام کو جب بھی پکارنا ہے یا نبی اللہ کہہ کر اور یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے. اب یہ حضور کے صحابی ہیں، انہی کی بات ہے. وہ بھی لکھ سکتے تھے کہ یہ تو حضور کے زمانے کی بات تھی، اب جو مرضی کرتا پھرے جو مرضی کہتا پھرے کوئی بات نہیں ہے. ایسی بات نہیں، یہ حضور کے صحابی نے کہا. اور اسی طرح ابھی تو میں نے ان کے حوالے پیش نہیں کیے، غیروں کے حوالے تھوڑے سے پیش کیے تھے. ابھی ساری کتابیں میرے پاس پڑھی ان کی، ان کے اندر لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.